الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عزت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، الغرض وہ جسے دینا چاہے کائنات کی ساری طاقتیں مل کر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اور وہ جسے روک لے کائنات کی ساری حکومتیں مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی۔ ولا مانع لما اعطیت۔ حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، شہداؤں پر، صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، انشاءاللہ آج کا موضوع ہوگا عذاب الہی کیوں آتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کائنات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عدل و انصاف بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کائنات کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل پر قائم کیا ہے۔ عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ پسند ہے، ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ ناپسند ہے۔ ظلم و زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی ناپسند ہے۔ انسان تو انسان، اس کائنات کی بے زبان
اور جن کو عقل و سمجھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بھی ظلم و زیادتی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ایک بے سینگ والی بکری پر اگر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری پر اگر ظلم و زیادتی کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی کل قیامت کے دن انصاف کرے گا، عدل و انصاف کرے گا۔ جب کائنات کی بے زبان مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عدل و انصاف پسند ہے، ظلم و زیادتی ناپسند ہے، تو ہم انسان جو عقل و سمجھ رکھتے ہیں تو ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم و زیادتی کتنا ناپسند ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندوں سے خطاب کر کے، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتے رہتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، تو ظالم یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب پکڑنے والا نہیں ہے، میں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتا ہے، لیکن جب ظالم کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للظالم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو لم یفلتہ، قال ثم قرأ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، دنیا کا کوئی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے عذابات بھیجنے سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتا ہے تاکہ ان عذابات سے جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ لیکن ان عذابات سے کنہیں فائدہ ہوتا ہے؟ ان عذابات سے انہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر یہ صلاحیت باقی ہے کہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کے قوموں کا ذکر فرمایا، ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان واقعات میں قوموں کا جو تذکرہ کیا گیا، ان واقعات میں عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ تو ان واقعات سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ان سے نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابات انہیں چھکاتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ لعلہم یرجعون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون پر جو عذابات آئے اس کا تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے، ڈبانے سے پہلے اللہ نے بہت سارے عذابات بھیجے طوفان کی شکل میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کی شکل میں، وَالضَّفَادِعَ، مینڈک کی شکل میں، یعنی ان کے ہر چیز میں، کھانے پینے میں مینڈک آ جائے، وَالضَّفَادِعَ، وَالدَّمَ، اور خون کی شکل میں، اور بہت ساری کھلی کھلی نشانیاں بھیجی۔ فَاسْتَكْبَرُوا، لیکن ان نشانیوں کے باوجود انہوں نے
تکبر کیا، غرور کیا، انکار کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ان چھوٹے عذابات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کرتا ہے۔ سابقہ امتوں کے قرآن مجید میں جو عذابات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکلیں بتائی، حضرات جب عذاب آتا ہے تو کن شکلوں میں عذاب آتا ہے؟ عذاب طوفان کی شکل میں آتا ہے، سیلاب کی شکل میں آتا ہے، قحط سالی کی شکل میں آتا ہے، بھوک مری کی شکل میں آتا ہے۔ عذاب جب آتا ہے تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش بھی ہوتی ہے، آسمانوں سے آگ کی بارش بھی ہوتی ہے۔ عذاب جب آتا ہے تو صورتیں بھی مسخ کر دی جاتی ہیں۔ عذاب جب آتا ہے تو زمین میں دھسا دیا بھی جاتا ہے، زلزلوں کی شکل میں بھی عذاب آتا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات پڑھیے۔ سب سے پہلے پانی میں غرق کرنے کا عذاب، پانی میں ڈبونے کا عذاب۔ یہ پانی انسان کے لیے یقیناً ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، بنیادی انسان کی ضرورت ہے پانی۔ اور یہ سمندر، اس کے لیے انسان میں بہت سارے فائدے ہیں۔ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت بڑی نعمت یہ سمندر ہے۔ سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ لکڑی کی معمولی کشتی بنا کر انسان سمندر کی پشت پر دندناتا ہوا چلتا ہے، اور اس کے اندر سے اپنے لیے بہت ساری زینت کے اسباب جو ہے تلاش کرتا ہے، بہت ساری اس میں سے روزی تلاش کرتا ہے۔ آج بھی بہت زیادہ وزنی اشیاء کے نقل و حمل کے لیے سمندری راستے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، انسان کی سرکشی بن جاتی ہے، تو کل تک جو سمندر اس کے لیے فائدہ مند تھا، نفع بخش تھا، آج وہی سمندر اس کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پانی میں ڈبونے غرق کرنے کا عذاب آپ پڑھیے، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ قوم نوح کا پڑھیے، نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا۔ کہ اگر ہم چاہیں ان کو ڈبو نہ دینا چاہیں، پانی میں غرق کر دینا چاہیں، تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، اور تمہارے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں غرق کر دیا۔ فرعون نے جب ظلم و زیادتی کی، حد سے آگے بڑھ گیا، سرکشی کرنے لگا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا، خدائی دعوے کرنے لگا، اور وہ سمجھنے لگا کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں سپر پاور ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو وہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ قوم نوح کا واقعہ پڑھیے، قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہلاک کر دیا۔ آسمان سے ایسے موسلادھار بارش اللہ نے برسائی، گویا کہ پورا آسمان چھلنی ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ تو پانی میں ڈبونے کا ایک عذاب ہے، اور اسی طرح سخت ہوا کا عذاب۔ جس طرح سمندر ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ ہوا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان سانس لیتا ہے۔ اب سانس لینے کے لیے اگر اس کو صاف و شفاف ہوا نہ ملے تو انسان جس کا وجود ہے، زندہ ہے، تو اگر ہوا نصیب نہ ہو تو چند لمحوں میں وہ لاش بن جائے گا۔ یہ ہوا بادلوں کو ادھر ادھر منتقل کرتی ہے، بارش کا سبب بنتی ہے، لیکن انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری پر اتر آتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، تو یہ ہوا اس کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر لیتی۔ جب قوم ثمود نے
حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل 8 دن اور 8 راتیں سخت ہوا ان پر چلتی رہی، اور اس سخت ہوا کی وجہ سے وہ زمین پر ایسے گرے پڑے جیسے کھجور کے سوکھے درخت، لمبے تنے، کیونکہ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے، من اشد منا قوہ۔ طاقت میں وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے، لیکن اللہ کا جب اللہ نے ہوا کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا، 8 راتیں مسلسل سخت ہوا چلتی رہی تو زمین پر کھجور کے سوکھے درختوں کی طرح پڑے رہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عذاب کی شکل انتہائی سخت آواز انسان ایک دوسرے کو بات کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور انسان اس سے پہچانتا ہے کہ سامنے والے کی کس کی آواز ہے، لیکن یہی آواز جب انسان ناشکری پر اتر آتا ہے تو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بم کے دھماکوں کی آواز اور مختلف قسم کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ہوا کے ذریعے بھی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کے ذریعے بھی ہلاک کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ لوگ پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراشتے تھے، پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر گھر بناتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہمیں کوئی ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، وہ رات میں سوئے، صبح اٹھے تو سخت چیخ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ اور اسی طرح سنگ باری کا عذاب، آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کرنا۔ قوم لوط، آپ پڑھیے قوم لوط کا واقعہ، جب اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ستایا، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ گناہ کا کام کرتے رہے، فحاشی کا کام کرتے رہے، اور ایسا کام کرے انہوں نے کہ دنیا میں اس سے پہلے اس کام کا وجود نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فَجَعَلْنَاهَا سَافِلَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں ہلاک کیا کہ ان کی پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر لے گیا اور پلٹ دیا، کیونکہ انہوں نے کام ہی الٹا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی عذاب نازل کیا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً مِّنْ عِندِ رَبِّكَ، تو سخت آسمان سے پتھروں کی بارش۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو بھی دھمکی دی کہ اگر آپ انکار کا راستہ نہیں چھوڑو گے، کبر اور تکبر اور سرکشی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ہے، أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ سورہ ملک پڑھیے، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو رب آسمان سے پانی برسا سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے، وہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ ام امنتم، اس بات سے تمہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے ہمیشہ
کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس کا تذکرہ ہے. سورہ ملک میں بھی تذکرہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اور قوم لوط پر یہ عذاب آ چکا ہے، اور کفار مکہ کو دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ اگر تم گناہ کا راستہ، کفر کا راستہ، تکبر کا راستہ، ظلم و زیادتی کا راستہ، سرکشی کا راستہ نہیں چھوڑو گے تو یہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور اسی طرح آگ کی بھی بارش ہو سکتی ہے، آسمان سے آگ کی بھی بارش ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید میں. جب اصحاب الایکہ، ایک قوم ہے شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے شعیب علیہ السلام، اس قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے. تو اصحاب الایکہ نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. سورہ الشعراء کے آیت نمبر 187 اور 189 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ ہم ان پر آسمان سے، آسمان کا ایک ٹکڑا ان پر گرا سکتے ہیں. كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا ایک ٹکڑا ان پر جو ہے آسمان سے ہم گرا سکتے ہیں. بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. کہتے ہیں کہ چھتری والے دن، یعنی آگ کا ایک شعلہ ان پر گرایا گیا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے. اور اسی طرح ایک عذاب اللہ تعالیٰ کا ایک شکل ہے کہ زمین میں دھسائے جانے کا عذاب، زمین میں دھسائے جانے کا عذاب. فرعون کا واقعہ پڑھیے. زمین انسان کے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. زمین سے انسان اپنا رزق، کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن یہی زمین اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. فرعون نے جب تکبر کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اتراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا اپنے گھر سے نکلا. لوگوں نے نصیحت کی کہ اللہ کے دی ہوئے مال میں سے خرچ کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. لیکن جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہم کتنے واقعات نہیں سنتے ہیں، زلزلوں کے واقعات، زمین میں دھسائے جانے کے واقعات. دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف ممالک میں وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ زلزلے لے کر آتا ہے تاکہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوں. کئی واقعات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ فلک بوس عمارتیں زمین دوز ہو جاتی ہیں، کئی راستے منقطع ہو جاتے ہیں، کئی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کئی سڑکیں جو ہے تڑخ جاتی ہیں. یہ زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. تو زمین میں دھسائے جانے کا بھی عذاب ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شکل ہے، عذاب کی ایک شکل ہے شکلوں کے بدلنے کا عذاب. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. سننے دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل و سمجھ دی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. لیکن جب یہ انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، ظلم و زیادتی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات میں عمل نہیں کرنے کے لیے مختلف حیلے بہانے بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتا ہے. یہ عذاب بنی اسرائیل پر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم تھی. بنی اسرائیل امت محمدیہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. فجاء کونوا قردة خاسئین.
پھر اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت لوگوں کے لیے بنا دیا۔ محترم حضرات، عذاب کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے ظلم و زیادتی، ایک ہے ظلم و زیادتی کرنا، دوسرا ظالم کی طرفداری کرنا۔ ظلم و زیادتی کرنا جتنا گناہ ہے، ظالم کی طرفداری کرنا، ظالم کی واہ واہ کرنا، ظالم کی شاباشی دینا، ظالم کی کامیابی پر خوش ہونا اتنا ہی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ لوگوں ظالم کی طرفداری مت کرو، ظالم کی طرف مائل مت ہو، اگر ہوگے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں جہنم کی آگ چھو سکتی ہے۔ تم جہنم میں ظلم نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ ظلم نہیں کر رہے، لیکن ظالم کی حمایت کرنا، ظالموں کی طرفداری کرنا، آج دنیا میں بہت سارے ظالم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ظالموں کو ہلاک بھی کیا۔ ابھی چند ایام پہلے ملک شام کا جو ظالم و جابر تھا، باغی تھا، طاغی تھا، اس نے کئی دہائیوں سے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی۔ کئی لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، لاکھوں مسلمانوں کا اس نے قتل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم کا بھی خاتمہ کیا۔ آج اس کا ظلم ختم ہوا، ظالم ذلیل ہوا، رسوا ہوا، رگڑا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو لاکھوں لوگوں کا جس نے خون بہایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ذلیل کیا۔ دیکھیے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، لیکن سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں سزا نہیں ملتی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی، اور دوسرا ہے ظلم و زیادتی۔ ظلم و زیادتی، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو ظالم کو اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتا ہے ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کل تک جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، میں جو چاہے کر سکتا، اور لوگ بھی اس کی سپر پاور کو لوگ تسلیم کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں خدا کے قدرت کی، رحم کی ضرورت ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ کے ایک شہر میں جو آگ لگی ہے تو ساری ٹیکنالوجی فیل۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا، ہماری ساری ترقیاں ناکام ہو جاتی ہیں، ساری ترقیاں فیل ہو جاتی ہیں، سارے اسباب اس کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی کام۔ یہ وقف اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کتنا بھی ہو اللہ کے سامنے بے بس ہے، اللہ کے سامنے بے بس ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے، اور جب ظلم کرتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں بچوں کو قتل کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالم کی حمایت مت کرو، ظالم کی طرفداری مت کرو، ظالم کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم و زیادتی بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ محترم حضرات، پڑھیے قرآن، اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ اللہ تبارک قرآن مجید میں ظلم کے خلاف کتنا لکھا گیا ہے، اور عدل و انصاف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتیں بتائی۔ خدا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تو مصر پر انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا تھا مصر میں۔
تو مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے جو بیٹے تھے، تو مصر میں جو کافر قوم تھے قبطی ان کو کہا جاتا تھا، تو گورنر کے بیٹے اور اس قبطی دونوں کے درمیان گھوڑ سواری ہوئی، تو قبطی کا گھوڑا جو ہے جیت گیا۔ تو عمرو بن عاص کے جو بیٹے تھے، گورنر کے بیٹے تھے، ظاہر بات ہے ہار پسند نہیں کرتے، لہذا انہوں نے اس پر ظلم کیا یا کچھ مارا ستایا، تکلیف دی۔ تو اس قبطی کو یقین تھا کہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بہت انصاف پسند ہے، ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتے، لہذا اس نے وہاں سے شکایت بھیجی۔ تاریخی واقعات ہے، تاریخی روایت ہے کہ اس قبطی نے مصر سے شکایت لکھی، کس کے پاس؟ حضرت عمر بن خطاب کے پاس، کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر فوراً مدینہ تشریف لاؤ۔ قبطی بھی آیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کوڑا قبطی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لے لے۔ تو اس قبطی نے، عمرو بن عاص جو وقت کے مصر کے گورنر تھے، گورنر کے بیٹے کو انہوں نے ایک کوڑا لگایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک کوڑا عمرو بن عاص کو بھی لگا دو، ایک کوڑا گورنر کو بھی لگا دو، کیونکہ اس نے تم پر جو ظلم کیا، اپنے باپ کے اقتدار کے نشے میں اس نے تم پر ظلم کیا ہے، ایک کوڑا اس پر بھی لگا دو۔ بیٹے نے، قبطی نے کہا کہ نہیں، مجھے جس سے بدلہ لینا تھا میں لے لیا، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، میں ان کو کوڑا۔ ایسے انصاف کے واقعات، عدل و انصاف کے واقعات ہمیں کہاں سننے کو ملتے ہیں؟ تو یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مظلوم مظلوم ہوتا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے، مظلوم کا دین مذہب نہیں دیکھا جائے گا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو، مظلوم ہو۔ یہ دور جاہلیت کا نعرہ ہے، جاہلیت کے دور کا نعرہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہو، مظلوم ہو۔ جب پیارے نبی نے بھی صحابہ سے یہ کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم، تو صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں ہے، اللہ کے رسول ظالم کی، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ انصر اخاک ظالما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم و زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ دو موقعوں پر آدمی کو انصاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہے دشمن کے خلاف، جو آپ کا دشمن ہو، جو آپ کا دشمن ہو اس کے خلاف انصاف کرنا، عدل و انصاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم و زیادتی پر نہ ابھارے۔ اور دوسرا ہے اپنے آپ کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف وہاں بھی انصاف کرنا۔ اگر آپ کی بات سے، اگر آپ کی ذات کو نقصان ہو رہا ہے تو بھی آپ کو وہاں پر انصاف کرنا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ آخر میں چند مسائل کا حل بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ سب سے پہلے موجودہ کیا کافروں کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی کافروں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز دشمنوں کے الغار کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی۔ پیارے نبی نے کہا کہ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ ان کی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی ہے۔ اور کافروں کے لیے بددعا کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے۔ اب پڑھی حضرت نوح علیہ السلام
نوح علیہ السلام نے بدعا کی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، کہ اللہ زمین پر ایک بھی کافر کو مت چھوڑ دینا، سارے کافروں کو تہس نہس کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے بددعا کی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ، کہ اللہ تو نے فرعون کو دنیاوی مال و متاع زینت عطا کی ہے، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، ان کے صورتوں کو مسخ کر دے۔ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا کافروں کی ہلاکت پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کافروں کی ہلاکت پر، بربادی پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کفار پر عذاب آتا ہے تو یہ کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کفار پر ترس کھانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ افسوس نہ کرو، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر افسوس نہ کرو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، فاسقوں پر کوئی ترس نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا فتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ اب دوسری بات، ایک تو یہ کہ کفار پر جب عذاب آتا ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ جب روم غالب آ گئے، اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے تو اس وقت کی جو سپر پاور جو طاقتیں تھیں، روم اور ایران، دونوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ تو مسلمانوں کا پورا سپورٹ تھا رومیوں کی طرف، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، آسمانی کتاب کے حامل تھے۔ مسلمان چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایران جیت گیا، روم و ایران جیت گیا، تو مسلمان جو ہے ناخوش ہوئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد روم جو ہے غالب ہوں گے، رومی جیت جائیں گے، تو وہ دن مسلمانوں کے خوشی کا دن ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے خوشی کا دن ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد کے ساتھ ذکر کیا کہ جو ہے کافر ہلاک کیے گئے، ان کی جڑیں کاٹ دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا وقت ہے، خوشی کا اظہار، خاص طور پر ایسے ظالم جو ہے کئی ممالک میں اپنے ظلم کی وجہ سے کئی بچوں کو جنہوں نے ہلاک کیا، کئی لوگوں کو بہگر کیا، کئی لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے، ایسے لوگوں کی ہلاکت پر خوش ہو سکتے ہیں۔ ایسے ظالم خاص طور پر جنہوں نے ہمارے بھائی فلسطین، غزہ، وہاں پر جنہوں نے ظلم و زیادتی کی، ان کی ہلاکت اور بربادی پر خوشی منائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر عذاب آیا آفت زدہ علاقے میں، وہاں پر مسلمان بھی موجود ہیں۔ یعنی امریکہ کے جس شہر پر جو ہے عذاب آیا تو اس شہر میں مسلمان بھی موجود ہیں، تو وہاں کیسا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ قیامت کے قریب کعبۃ اللہ پر ایک جو ہے فوج حملہ کرے گی،
لیکن جب وہ مقام بیدا، ایک نام ہے جگہ کا نام، مقام بیدا میں جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے گا، ان کے اول اور آخر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب اول اور آخر سب کو کیسے ہلاک کیا جائے گا، حالانکہ وہاں بازار بھی ہوگا، وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں سب کو ہلاک کیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن ان کی نیت کے مطابق انہیں اٹھایا جائے گا۔ جب عذاب آتا ہے تو نیک لوگوں پر بھی عذاب آتا ہے، برے لوگوں پر بھی عذاب آتا ہے، جس علاقے میں جتنے ہیں ساروں پر عذاب آتا ہے، لیکن ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ کیا آفت زدہ علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں اگر ان پر عذاب آیا ہے تو کیا ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کیا؟ اگر ایسے کفار جو ظلم نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، اور انہیں احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، وہ اللہ کی قدرت کو اگر مان لے تو ان کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ کئی واقعات ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظلم و زیادتی سے بچائے، اللہ کے ہر عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہر دونوں میں عزت کی زندگی نصیب فرمائے، آسمان سے آنے والے عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، زمین میں ہونے والے فتنہ فساد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت فرما دے مولا۔ اے اللہ میں سے جن کے والدین بحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے مولا۔ اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا۔ اے اللہ سارے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما مولا۔ اے اللہ ان کے گھروں کی، بچوں کی، خواتین کی حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما مولا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔